عزیز ساتھیو، آج آپ کو اہل بیت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ وہ معجزات جن کا تعلق حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت حسن سے ہے، حضرت حسین سے ہے، ازواج مطہرات سے ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ یہ چند معجزات آپ کو چند منٹوں کے اندر میں عرض کر دوں گا، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معجزہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں۔ فرمایا، راوی کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی چال ایسی تھی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال تھی۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا اور پھر حضرت فاطمہ کے کان کے اندر کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، ان کے آنسو نکلنے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں پھر سرگوشی کی، کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ مسکرانے لگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا فاطمہ سے کہ اے بیٹی یہ بتاؤ کہ حضور نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فرمایا کہ تجھ پر میرا جو حق ہے اس کی قسم تم مجھے بتاؤ کہ حضور نے تمہیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اما جان ہاں اب میں بتا دیتی ہوں۔ حضرت جبریل امین وہ مجھ سے قرآن پاک کا دور ایک مرتبہ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ حضور امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، مجھے یہ لگتا ہے اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا غم کوئی چھوٹا غم تو نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا دیکھا تو پھر میرے کان کے اندر کہا، فرمایا کیا فاطمہ تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تو ساری عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پر حضرت فاطمہ جو ہے مسکرانے لگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والی ہوگی وہ تو ہوگی، اور یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد 6 ماہ کے اس طویل عرصے کے بعد ہی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضرت حسن کے متعلق معجزہ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن چھوٹے سے تھے، آ رہے تھے، حضور منبر سے نیچے اترے، حضرت حسن کو اٹھایا، پیار کیا اور اپنے ساتھ بٹھا دیا اور فرمانے لگے ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا، یہ میرا لاڈلا، یہ سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح کرانے کا سبب بنے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کب کی ارشاد فرمایا؟ یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کی نوبت آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی کی۔ حضرت حسین کے متعلق عرض کرتا ہوں، حضرت ام فضل آئیں اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، بڑا برا خواب دیکھا۔ حضور نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ بڑا برا خواب ہے، کیسے بتاؤں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ، کیوں نہیں بتاتی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا اڑا اور میری گود میں آ کر گر گیا تو میں اس پر پریشان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے پگلی یہ تو بہت اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا پیارا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ بیٹا دیں گے اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں اور یہی ہوا کہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو حضرت حسین دیے، وہ میری گود کے اندر تھے۔ کہا ایک مرتبہ میری گود میں تھے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر حضرت حسین کو دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تو میں ادھر کہیں دیکھنے لگی تو تھوڑی دیر کے جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہ رہے تھے۔ اور حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو حسین کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت کا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت شہید کرے گی۔ ام فضل نے جب سنا تو کہ یا رسول اللہ آپ کی امت؟ فرمایا ہاں میری امت اس کو شہید کرے گی، جو سرخ رنگ کی مٹی تھی جس میں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ آیت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دریائے فرات کے قریب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا یا ابا عبداللہ، یہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ان کو بلایا اور فرمایا کہ فرات کے کنارے جو ہے نا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرمی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں کہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا تھا کہ تیرے اس بیٹے کو میری امت دریائے فرات کے قریب جو ہے وہ شہید کرے گی، اور یہی ہوا کہ اہل عراق کے اشقیاء نے حضرت اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسین کو بتایا تمہارے اونٹ یہاں بیٹھیں گے، قافلہ یہاں ٹھہرے گا اور اہل بیت کا خون یہاں بہ رہا ہوگا۔ عزیز ساتھی حضرت حسین کے متعلق تھا۔ ازواج مطہرات کے متعلق عرض کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج بیٹھی تھی، فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اَیَدًا روایت کے اندر لفظ آتے ہیں کہ جن کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ اب وہ صاحب جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ ہاتھ ناپتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے جی، اور یہ تو اس وقت پتہ چلا کہ اس سے مراد حقیقی معنی نہیں تھا کہ ہاتھ کس کے لمبے ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ کون سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب، جن کا لقب ام المساکین تھا، مساکین کی ماں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی، یہ مجازی معنی حضور نے مراد لیا تھا، اور حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک معجزہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام الفضل آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اس حمل سے اللہ تجھے بیٹا دے گا، اور جب وہ اللہ تجھے بیٹا دے تو میرے پاس لے کے آنا۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں حضور کے پاس لے کر آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان کے اندر اذان دی، بائیں کے اندر تکبیر پڑھی، اور اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عباس کے منہ میں ڈالا، اور آپ کا نام عبداللہ ابن عباس رکھا، اور کہا کہ لے جا اپنے اس بیٹے کو جو خلفاء کا باپ ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں آئی اور حضرت عباس سے کہا کہ حضور نے ایسے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عباس آئے اور کہا رسول اللہ کیا اس میرے بیٹا جو ہے یہ خلفاء کا جو ہے والد ہوگا؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس کی اولاد کے اندر خلفاء آئیں گے، اور یہی ہوا کہ آل عباس نے حکومت کی، اور کوئی 1 2 10 20 50 100 سال نہیں، 500 سال آل عباس نے حکومت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی، اور بھی اہل بیت یہ تمام معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں معجزات ہیں، جہاں یہ پیشن گوئی ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچی گواہی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔